درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، سورہ یوسف کا درس چل رہا ہے اور بڑے اہم موڑ پہ ہم آ چکے ہیں۔ بہت سی سیکھنے والی باتیں آج کے اس درس میں موجود ہیں۔ حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی بنیامین ان کو اپنے پاس رکھ لیا تو بھائیوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پہ رکھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے سامان میں سے میرا یہ جام نکلا ہے تو قانونی طور پہ اسی کو ہم رکھیں گے، کسی اور کو رکھیں گے تو ظالم قرار پائیں گے۔ تو فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، جب وہ بھائی نا امید ہو گئے کہ اب بنیامین ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا، قال کبیرہم، تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا، یہودا اس کا نام تھا، یہ وہی تھا جس نے سب سے پہلے جب وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی جعلی لا کر اپنے والد گرامی کو دی تھی کہ خود جھوٹا موٹا خون لگا کر بھیڑیا کھا گیا ہے، تو اب چونکہ وعدہ کیا تھا اور یہ بڑا بھائی تھا تو کہنے لگا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، اپنے بھائیوں سے کہنے لگا کہ میں تو بھائی کسی صورت اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، میں تو کبھی واپس نہیں جاؤں گا، میں تو ادھر ہی رہوں گا، موت آ جائے یا ابا جی کا حکم آ جائے، میں نہیں اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا کہ میں ان کی والد گرامی کی بارگاہ میں جا بھی سکوں۔ تو تم جاؤ اور جا کے سچی بات بتا دو، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، جا کے بتا دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہے بڑا یہاں علمی نقطہ ہے، کہنے لگے ان ابنک سرق، بھائی آ کے کہنے لگے کہ ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ جب ان کو لانے لگے تھے نا تو اس وقت کہنے لگے تھے ارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، اخانا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکہ ہم ایک اونٹ اور گندم کا لے کے آئیں، تو ہمارے پیارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ تو جب مفاد نظر آ رہا تھا، مال نظر آ رہا تھا تو ہمارا بھائی، اور جب حالات تھوڑے بگڑے تو کہا ان ابنک سرق، آپ کا بیٹا۔ یہ وہ رویہ ہے جو صدیوں پہلے سے ہم میں چلا آ رہا ہے کہ جب کسی سے مفاد لینا ہو تو وہ ہمارا ہے، اور جب کہیں اگلا بندہ پھنس جائے تو وہ تمہارا ہے۔ یہ بہت برا رویہ ہے کہ جب کسی سے مطلب ہو تو اپنا، اور مطلب نکل گیا تو بھائی اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے، حضور نے عرض کی یا اللہ یہ جو نیک ہیں نا یہ تیرے ہیں، یہ جو نیک ہیں یہ تیرے ہیں، اور شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، یہ جو گناہ گار ہیں یا اللہ یہ میرے ہیں۔ یہ صفت مصطفیٰ ہے، کمی کوتاہی والوں کو اپنے ساتھ لگانا، ان کے گناہوں پہ پردے ڈال کر ان کی کمی کوتاہی کو پورا کرنا۔
تو معاشرے میں بھی ہم دیکھیں گے ارد گرد کبھی کسی میں کوئی پریشانی آئے، مشکل حالات آئیں، کسی پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بھائی ہے، ایک اچھے حال میں ہے، دوسرا بیچارہ پریشانی میں، وہ اسے دیکھتا نہیں ہے، حالات تھوڑے سے بگڑے آنکھیں موڑ لی، حالات اچھے ہوئے اس کو سر پہ بٹھا لیا۔ نہیں، یہ نہیں، یوسف کے بھائیوں جیسا کام نہ کرو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیش نظر رکھو، کمزور ہیں، ماڑے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لگاؤ، ان کے ساتھ جو تعاون کرو گے اللہ اس کی وجہ سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ دولت کی بنیاد پہ کسی سے تعلق نہ بناؤ کہ یہ چودھری ہے، یہ تگڑا بندہ ہے، یہ بڑا پیسے والا ہے، حضرت صاحب، یہ اخلاقیات نہیں ہیں۔ اخلاقیات وہ ہیں کہ ککھ بھی نہ ہو تو پھر بھی آپ کے ملنے کا انداز وہی ہو۔ تو کہا جاؤ جا کے اور انہیں کہو کہ ہم نے قسم تو واقعی اٹھائی تھی، پر جو ہمیں پتہ تھا ہم نے تو وہی قسم اٹھانی تھی، ہم کوئی غیب کے اوپر حافظ تھوڑے تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آپ بستی والوں سے پوچھ لیں، یہ جو قافلے کے لوگ ہیں سب سارے گواہ ہیں کہ سب کے سامنے اس کے سامان سے اب وہ جام نکلا ہے بادشاہ کا پیمانہ، تو اب ہم کیا کریں؟ تو جا کے بتا دو سیدھی سیدھی بات۔ اس میں ایک اچھی بات بھی ہے، وہ اچھی بات یہ ہے، وہ شعر تو پروین شاکر کا ہے لیکن اس میں ایک اچھا پہلو یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ بھائی ٹھیک ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، جرم ہو جاتے ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ وہ گئے تو اپنے باپ کے پاس ہی نا۔ تو بچوں سے بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو یہ نہیں کہ وہ گھر چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ وہ مطلب اب کہیں کہ خودکشی کرنی ہے، یہ نہیں کہ وہ کمی کوتاہی ہو جائے تو فوری اپنے ماں باپ کو بتا دیں، کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو انہیں بتائیں تاکہ اس کا حل نکلے، اور ہر شے کا کائنات میں حل ہے، لیکن اپنے بزرگوں کو بتائیں۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جتنے معاملات ہیں ان کو کسی جگہ پہ تو وہ اپنے والدین سے شیئر کریں، آدھا غم تو والدین کو بتانے سے ہی حل ہو جائے گا، اور اگلا آدھا ان کی دعا سے حل ہو جائے گا۔ وہ گئے، جا کے انہوں نے بتا دیا۔ ابا جی سیدھی سیدھی بات ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ایسا، بس آپ بستی والوں سے پوچھ لیں، قافلے والے سے پوچھ لیں، تقدیر ہے، وہ آپ کے چھوٹے بیٹے نے چوری کی ہے، اب اس کا کوئی حل نکالیں آپ۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو آپ فرمانے لگے یہ بھی کوئی بات اپنی طرف سے ہی گھڑی گئی ہے، لیکن فصبر جمیل، میں اس پہ بھی صبر جمیل ہی کروں گا۔ صبر جمیل، سر جھکا لیا، رب کی طرف توجہ کی، اور پھر فرمانے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام، دیکھیں 40 سال ہو گئے، ایک قول کے مطابق 80 سال ہو گئے، اور یہ دوسرا بڑا جرم ہے بچوں نے کیا، مگر اس پہ بھی باپ نے ان سے تعلق ختم نہیں کیا، انہیں آنکھ نہیں کیا، انہیں بلکہ ان کی توجہ اللہ کی طرف کی، توجہ کروائی اور فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، صبر جمیل کروں گا، امید ہے کہ اللہ سب کو اکٹھا کر دے گا، مجھے رب سے امید ہے کہ میرا رب سب کو جمع کر دے گا میرے پاس، انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب علم والا بھی ہے، میرا رب حکمت والا بھی ہے۔ وتولی عنہم وقال یا اسفا، بچوں سے آپ نے چہرہ پھیر کر اللہ کریم کی ذات برکات کی طرف کیا اور رو پڑے، یا اسفا علی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی یاد آ گئی، پھر حضرت بنیامین کی جدائی یاد آ گئی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی آنکھیں رو رو کے غم سے سفید ہو گئیں، بات کہتے ہیں بینائی چلی گئی، بات کہتے ہیں کہ سفید ہو گئی، اتنا روئے، نظر آنا بند ہو گیا، اتنے سال تک آپ روتے رہے۔ مفسرین نے یہاں بھی بڑی بات کی کہ آخر
اتنا کیوں روتے رہے؟ روتے وہ رب کے لیے ہی رہے اور رب کے پاس ہی روتے رہے، اس کے ہاں ہی۔ یوسف کا غم کیوں تھا؟ کیونکہ یہاں بھی ہے کہ یوسف کے لیے بیٹے تو اور بھی تھے، آخر تھے بھی نبی، تو پھر اتنا کیوں رونا؟ غم ہوتا ہے بچوں کا، کوئی جدا ہو جائے، سال ہے 2 سال ہے، آہستہ آہستہ، مگر 40 سال ہو گئے اور ایک لمحے بھی آنکھ ان کی خشک نہیں ہوئی، ہر لمحے روتے رہے۔ بڑی بڑی لوگوں نے اس پہ اہل علم نے باتیں کی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ، آپ نے بھی ایک خوبصورت بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دراصل یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اس لیے روتے تھے کہ اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا کیا تھا وہ جنتی حسن تھا، جنت کے حسن کا کچھ ٹکڑا اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام جب اپنے اس بیٹے کو دیکھتے تھے تو جنت کی یاد آتی تھی، عبادت کی ترغیب بڑھ جاتی تھی، ذوق پیدا ہوتا تھا، روحانیت، اور تو وہ جو جنتی نعمت ان سے جدا ہوئی تھی اس کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، تو بیٹے کہنے لگے ابا جی آپ تو اخیر کر دیتے ہیں، انہ تکون من الحالکین، جو آپ کا حال ہے تو آپ تو گئے دنیا سے، آپ تو ہلاک ہو جائیں گے اس طرح۔ اتنا بھی کوئی روتا ہے، اتنا بھی کوئی غم کرتا ہے تو چپ کریں۔ تو آپ نے چہرہ موڑ لیا، سجدے میں پڑ گئے، رونا شروع کر دیا۔ تو بچے اٹھانے لگے کہ ابا جی تھوڑا سا، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں تو کچھ کہتا ہی نہیں ہوں۔ اس موقع پہ آپ نے ایک جملہ کہا ہے، بہت بڑی بات ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا درد اپنے رب سے بیان کرتا ہوں۔ یہ ایک دعا ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اگر کسی کا بیٹا گم ہو جائے اور تلاش کر کر کے سالوں سال گزر جائیں نہ ملے تو وہ ماں باپ یہ دعا پڑھے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کا گمشدہ بیٹا واپس بھیج دے گا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اگر کسی بیوی کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے، تلخی بڑھ جائے اور حالات بہت کشیدہ ہو جائیں تو وہ عورت اپنے شوہر کو یاد کر کے، اپنے یوسف کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں جا کے یہ دعا روزانہ 360 مرتبہ پڑھے یا کم از کم 313 مرتبہ پڑھے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما۔ تو اس مسلسل عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو واپس جوڑ دے گا، اور یہ بہت تجربہ شدہ چیز ہے۔ اسی طرح اگر دوسری طرف معاملہ ہو تو حضرت شوہر نامدار جو ہیں وہ بھی یہ وظیفہ کریں، ان کے لیے بھی بہت ساری مشکل اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان پر جب یہ غم لاحق ہوا کہ بعد لوگوں نے ان پہ الزام لگا دیا، تو ایک موقع ایسا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، ویسے تو سرکار نے قسم کھا کے پہلے فرما دیا تھا کہ خدا کی قسم مجھے اپنے اہل خانہ کے بارے میں اچھی بات ہی کہنی ہے اور اچھا گمان ہی ہے۔ عائشہ صدیقہ پاکیزہ ہے، یہ قسم کھا کے حضور نے فرما دیا۔ لیکن ایک موقع پہ امت کی تربیت کے لیے حضور نے فرمایا عائشہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو بھی تم مجھے بتا دو تاکہ میں رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ یہ بھی ایک سیکھنے والی چیز ہے۔ فوری جذباتی فیصلے اور اس طرح کہا مجھے بتا دو سیدھی بات، میں رب سے مغفرت کی دعا کروں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا میں نے مغفرت مانگنی نہیں ہے، اس معاملے میں کبھی دعا نہیں کروں گی استغفار کی، اس معاملے میں
کیونکہ جب مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی نہیں تو میں اس غلطی کی معافی کیوں مانگوں؟ ہاں میں یہ کہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کے لیے باپ نے کہا تھا، تو وہ کہتی ہیں اس غم کی کیفیت میں مجھے یوسف علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا جو حضرت یعقوب نے کہا تھا اپنے بیٹے کے غم میں وہی کہتی ہوں حضور۔ استغفار اس موقع پہ اس بات کے لیے نہیں، میں کہتی ہوں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنے رب سے بیان کرتی ہوں۔ تو جب رب سے غم بیان کیا گیا تو اللہ کریم نے سورہ نور حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں اتار دی۔ جب رب سے کسی نے اپنا غم بیان کیا تو اللہ کریم نے بیٹوں کو واپس ملا دیا باپ کو۔ تو یہ کروڑ نسخوں کا ایک نسخہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے روزگار ہے، اگر کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی، اگر کوئی کسی اور غم میں مبتلا ہے اور پریشانی اس کی تلخی حد سے بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ لوگوں کو بیان نہ کرے، وہ رب کو اپنا غم بیان کرے اور یہ دعا پڑھے۔ دیکھیں شکوہ رب سے، اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ایک ہے رب سے شکوہ کرنا، غم بیان کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے رب کا شکوہ کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ فرق سمجھ لیں۔ رب سے شکوہ بیان کرنا کہ یا اللہ میرے حالات ایسے ہیں، کرم فرما، تو ہی تو ہے، یہ جائز ہے، اور یہ بہت بڑا وظیفہ بھی ہے کہ اپنے غموں کو اپنے رب سے بیان کیا جائے، اپنے حالات جو ہیں رب کے سامنے رکھ دیے جائیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک ہے کہ رب کا شکوہ کرنا، لوگوں کے ساتھ بات کرنی، یار اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، بندہ رب کی رحمت سے بھی نکل جاتا ہے۔ یہ بیماری بڑی عام ہے لوگوں میں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنا۔ مرد شکوہ کرتے ہیں یہ چیز نہیں ملی، یہ نہیں ملی، ہمیں کس لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بنایا، ہمارا کیا گناہ ہے۔ عورتیں شکوہ کرتی ہیں، کبھی مطلب خاوند کا، کبھی وہ بے روزگاری کا، کبھی وہ رزق کا، کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی اور بات کا، کبھی کوئی دنیا سے چلا گیا تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کون سا انتقام لیا۔ اتنے سخت لفظ لوگ بول دیتے ہیں کہ وہ لفظ بولتے ہی بندہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مخلوق خدا کا شکوہ کرنا تو جائز ہے اور مشکلات کا حل بھی ہے، مگر اللہ کریم کی ذات کے بارے میں لوگوں سے شکوہ کرنا اور بیان کرنا کہ اللہ کریم نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نری تباہی ہے اور یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگ جو بیویاں بوڑھی، تو ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا تھا، مشکل سے مشکل حالات بھی آئے تو ان بزرگ بیویوں کی زبان سے ایک ہی جملہ سنا، جویں ساڈے رب دی مرضی، کوئی گل نہیں، رب راضی سب راضی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور مخلوق کے بارے میں تو رب سے کہہ دینا۔ لیکن اگر کوئی ادھر سے تقدیر میں کوئی ایسا مشکل وقت آ گیا ہے تو اللہ کی بارے میں نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نہ، کوئی بات نہیں، اللہ پاک خیر فرما دے گا۔ تو اللہ کی ذات پہ راضی رہنا سیکھیں، اس سے مخلوق کا شکوہ ضرور کر لیں لیکن اس کا شکوہ کسی کے سامنے نہ کریں۔ اور پوچھا گیا کہ یا اللہ اگر دیکھنا ہو کہ تو کس پہ راضی ہے تو کیسے پتہ چلے؟ تو فرمایا سادی سی بات ہے، چیک کر لو کہ کون مجھ پہ راضی ہے۔ جو میرا بندہ مجھ پہ راضی ہے میں اپنے اس بندے پہ راضی ہوں۔ تو جا کے انہوں نے کہا کہ جی اب اگلی بات اس سے بھی اہم ہے، بہت بڑی ہماری تربیت کی بات ہے۔ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اس وقت سجدہ کیا، روئے، اپنا غم کا اظہار کیا، پھر اٹھ کے اپنے بچوں کو جمع کیا، مایوس نہیں ہوئے۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔
یہ ایک بہت بڑا سبق ہے آج کے اس درس میں ہمارے پاکستانی معاشرے کے لیے، خصوصاً پوری دنیا کے لیے عموماً، کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اس مشکل ترین حالت میں بھی مایوسی کا درس نہیں دیا، بلکہ فرمایا اے میرے بیٹو اذهبوا، جاؤ، واپس جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جا کے یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ پہلے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ آپ نبی تھے، اور اس لیے بھی ذکر کیا کیونکہ پہلے گم آپ ہوئے تھے۔ یوسف کو جا کے تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ فتحسسوا فرمایا، ایک ہوتا ہے فتجسسوا، ایک ہوتا ہے فتحسسوا، ان دونوں میں فرق ہے۔ چیزیں دونوں ہی تلاش کرنے کے معنی میں آتی ہے، لیکن تجسسوا منع ہے اسلام میں، قرآن مجید میں ہے لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ بھائی جاسوسی کرنی، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، میاں بیوی کی ریکارڈنگ ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی جاسوسی، یہ نہیں، اچھی چیز نہیں ہے۔ فتحسسوا، تحقیق کرنا، یہ جائز ہے۔ تو فرمایا جاؤ، جا کے تحقیق کرو، ریسرچ کرو، تلاش کرو یوسف کو، ان کے بھائی کو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اے میرے بیٹو تم کیوں مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہو، کیوں گھبرا کے بیٹھ گئے ہو کہ اب تو کوئی حل ہی نہیں ہے؟ نہ، محنت کرو، جد و جہد کرو، جا کے تلاش کرو، اور مایوسی کبھی اختیار نہیں کرنی۔ ہمارے یہاں ہے نا، ایک مرتبہ اپلائی کیا بچے نے، جاب نہ ہوئی، نہیں جاب ہونی نہیں ہے، مایوس ہو کے بیٹھ گئے گھر، دوسری مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ کیا۔ بھائی مایوس نہیں ہونا، روزگار کے لیے بھی مایوس نہیں ہونا، بیمار ہے تو صحت کے لیے کبھی مایوس نہیں ہونا، کوئی اور پریشانی ہے لاحق، کبھی مایوس نہیں ہونا، امید اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں رکھنی ہے۔ آگے آپ نے جو بات کی وہ سمجھنے والی ہے، فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ یہ کبھی دیہڑی لگی کبھی نہ لگی، اس پہ مایوس، بس برا حال، مایوس نہیں ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ سے مایوس تو صرف کافر قوم ہی ہوتی ہے، مسلمان کا حق بنتا ہی نہیں کہ وہ اپنے رب سے کبھی مایوس ہو، ورنہ ہمارے اور کافروں میں فرق کیا ہے؟ ہمیں کبھی بھی کسی عالم میں بھی مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ملکی حالات بھی اب جب تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوں تو اس وقت یہ سبق یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ معاشی اعتبار سے، اکنومیکلی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے جتنے بھی ہم زوال پذیر ہو جائیں، کبھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، اپنے اخلاقی رویے بہتر کرنے چاہیے، کوشش بہتر کرنی چاہیے، حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کو آزمانا چاہیے، نہ ہو۔ فلما دخلوا، کہا چلو واپس چلو، جا کے تلاش کرو۔ اب بھائی پھر واپس آ گئے مصر میں۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا، اور حضرت جناب یوسف علیہ السلام کے نام حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط بھی دیا، اپنے خط لکھا کہ جاؤ واپس جاؤ، اور جو عزیز مصر ہے اسے جا کے میرا خط بھی دے دو۔ اور خط میں آپ نے لکھا کہ وہ بندہ تجھے خط لکھ رہا ہے غموں نے جس کو ہلاک کر دیا ہے، اور خوشی کو دیکھے بھی جسے کئی سال گزر چکے، اور وہ پریشان حال ہے، اپنے رب کی فریاد کرتا ہے، اے بادشاہ مصر، میں نے سنا ہے کہ تو رحیم و کریم ہے، تو رحم و کرم فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، اور اگر تو نے آسانی پیدا نہ کی تو ایسا نہ ہو کہ کسی لمحے میں جا کے مجھ سے بد دعا نکل جائے۔ یہ انتہائی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسا جرم نہ کرو کہ کبھی تمہارے ماں باپ کے دل سے تمہارے لیے بد دعا نکل جائے، کیونکہ دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یوں قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بد دعا نہ دیں، مشکل سے مشکل ترین بھی حالات ہوں تو بچوں کے لیے دعا ہی کریں۔ بعد ماں باپ غصے میں آ کے بچوں کو بد دعا دے دیتے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار امام کعبہ جو ہیں
ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا ہے خانہ کعبہ میں امامت کا، تو آپ کو یہ کیسے ملا؟ تو کہا میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بچپن میں ایک مرتبہ اپنی ماں کو تنگ کیا تھا، تو تنگ کیا، ماں نے غصے میں آ کے کہا جا اللہ تعالیٰ تجھے خانہ کعبے کا امام بنا دے، تو بس وہ دعا کوئی لگ گئی ہے، اس کے علاوہ تو اپنے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب غصے میں آ کر بھی ماں نے اپنے بچے کو بد دعا نہیں دی بلکہ دعا ہی دی۔ تو ماں باپ کے لیے تربیت کا سبق بھی ہے، بچوں کے لیے بھی تربیت کا سبق ہے کہ وہ ایسی حد تک نہ جائیں کہ ماں باپ بد دعا کر دیں۔ تو آپ نے خط میں یہ لکھا، خط جا کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کیا۔ آپ خط لے کے اندر چلے گئے، جب خط پڑھا تو آپ نے رونا شروع کر دیا اور بہت روئے، اور آپ کو معلوم ہوا کہ ابا جی کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں رو رو کے۔ اب وہ آئے سامنے آ کے بیٹھ کے، پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو سامنے بٹھا لیا، جی بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہمیں بھوک نے ہلاک کر دیا ہے، اے عزیز مصر ہمیں بھوک نے ہلاک کر دیا ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم یہ تھوڑی سی رقم لے کے آئے ہیں نکمی سی، فاوفی لنا الکیل، ہمیں آپ مہربانی کر کے اونٹ غلے کے بھر کے دیں، وتصدق علینا، اور آپ ہم پہ صدقہ بھی کریں۔ اور یہ انتہائی ذلت تھی کہ کہنا کہ آپ صدقہ بھی ہم پہ کریں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے بھائی کو واپس کریں؟ تو اس لیے انہوں نے نہیں کہا یہ بات کہ وہ کہتے تھے کہ پہلے ہم اس طرح عاجزی اختیار کر لیں، عجز کے، انکسار کے، اور صدقوں کو اپنے لیے روا قرار دے دیں۔ جب اتنے ہم گر جائیں گے تو بادشاہ کے دل میں رحم آئے گا، جب اس کی توجہ ہوگی کہ یہ بندے تو بہت زیادہ مسکین ہیں، تو پھر ہم اگلی بات چھیڑیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، عجز اختیار کیا، اور یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی عجز اختیار کر لیتا ہے، لمبا قد چھوڑ کر، تکبر چھوڑ کر، علم اور وجاہت اور کرسی اور منصب، جب کوئی عجز میں آ جاتا ہے تو عجز میں آتے ہی اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ عاجزی اختیار کی اور یہ کہا کہ آپ ہم پہ، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم پہ پھر ہم صدقہ کریں؟ انہوں نے کہا جی۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، وہ ساری یاد آ گئی پرانی، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ اب یہ میرے پاس مانگنے آ گئے اور ان کے حالات ایسے ہیں، اور پھر ان کا بھائی بھی، اور پھر ابا جی کا خط بھی۔ تو فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، فرمایا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تم نے حضرت یوسف علیہ السلام، خود کہہ رہے تم بتاؤ یوسف کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا جب تم لا علم تھے، نادانی میں تم نے کیا کیا؟ جب یہ بات کی تو پھر انہوں نے نظریں اٹھائیں کہ ان کو یوسف علیہ السلام کا کیسے پتا؟ وہ تو ہمارا 40 سال پہلے کا خفیہ ایک معاملہ تھا، یہ بادشاہ مصر کو کیسے پتا؟ تو جیسے انہوں نے آنکھیں اٹھائیں اور آپ کو دیکھا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کانپنے لگے اور کہنے لگے کہیں آپ یوسف علیہ السلام ہی تو نہیں ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہے۔ یہ کیوں کہا کہ یہ میرا بھائی بنیامین ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ تم میرے بھائی ہو؟ آپ نے اشارے میں ان کو بتا دیا کہ بھائی ایسے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا معاون ہوتا ہے۔ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ اب وہ رونے لگے، کانپنے لگے کہ اب ہمیں نہیں چھوڑیں گے، قتل کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے جرم ایسے کیے تھے۔ تو کہنے لگے حضرت ہم نے تو کنویں میں آپ کو کیا تھا کہ نیچے چلے جائیں، اور آپ تخت کے اوپر بیٹھ گئے،
اتنا اونچا چلے گئے، بادشاہ بن گئے، کیا آپ نے کمال کیا ہے اس میں؟ تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا میرا کوئی کمال نہیں ہے، قد من اللہ علینا، یہ تو سارا میرے رب کا مجھ پر احسان ہے۔ اپنی خوبی بیان نہیں کیا، اپنا کمال بیان نہیں کیا، اللہ کے فضل کو یاد کیا کہ میں آج جس منصب پہ ہوں یہ سب مجھ پہ، ہم پہ ہمارے رب کا فضل ہے۔ تو کہنے لگے حضور یہ اتنا فضل کیسے ہوتا ہے؟ اس موقع پہ یہ پوری سورت یوسف کی کلائمیکس آیت ہے، سب سے جو عروج والی بات ہے نا وہ یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اگر پوچھتے ہو کہ کس نیکی کی وجہ سے رب نے مجھے یہ فضل دیا ہے تو یاد رکھیں انہ من یتقی ویصبر، جو بھی متقی ہوتا ہے، ویصبر اور تکلیفوں پہ صبر کر جاتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میرا رب ان احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، مشکلات پہ صبر کرنے والے بن جائیں، مشکل سے مشکل ترین حالات میں سے بھی اللہ تعالیٰ نکال کر تمہیں تخت پہ بٹھا دے گا، اعلیٰ مقام عطا کر دے گا۔ جب آپ نے بتایا، اب انہوں نے ایک کام کیا، اب انہوں نے گردن جھکا لی، ہاتھ باندھ لیے، آنکھوں میں اشک ندامت آ گئے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، تو کہنے لگے کہ اللہ نے بے شک آپ کو فضیلت دی ہے، آپ کو اعلیٰ مقام عطا کی ہے، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو اونچا بنایا، آپ بڑے اونچے ہیں، اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ اے جناب یوسف علیہ السلام ہم اپنی خطا مانتے ہیں۔ جب آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنی خطا کا اقرار کر لیا ہے، اپنی غلطی مان لی ہے، تسلیم کر لی ہے، ایک لمحے بھی آپ نے دیر نہیں لگائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ سر جھکا کے انہوں نے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، فرمایا جاؤ پہ تم پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، میرا رب بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ سبق ہے سورہ یوسف کا کہ اتنی تکلیفیں دیں، اتنے سال انہوں نے آپ کے لیے مشکلات میں، اور ان تمام تکالیف کے بعد جب وہ آئے اور انہوں نے اپنی معافی مانگ لی، غلطی کو تسلیم کر لیا، تو تسلیم خطا کے فوراً بعد حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ کوئی پوچھ گچھ نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس میں ایک سبق ہے، جب کبھی آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کی بہن آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کے کوئی رشتہ دار اعزا و اقربا ہو، کسی سے بڑا جرم ہو جائے، کسی سے بڑی خطا ہو جائے، تو وہ کام کریں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ اس نے زیادتی کی، یہ کیا، اور دلائل دیتے رہیں گے، دلائل میں آپ جیت جائیں گے، اللہ کے دربار میں آپ ہار جائیں گے۔ جیتنا ہے رب کی بارگاہ میں تو پھر دلائل میں نہ الجھیے، یہ نہ کہیں کہ غلطی اس کی ہے یا میری ہے، بلکہ دلائل میں الجھنے کی بجائے ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اور میرے سرکار فرماتے ہیں جو معافی میں پہل کرے گا اللہ کے ہاں اس کا مقام اونچا ہوگا۔ جس کی بھی غلطی معافی میں جو پہل کرے گا، اور جو آگے سے معافی نہ دے، اس پہ وعید بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا، اپنے خطا، اپنی غلطی گناہ کا اقرار کر لیا اور اپنی خطا کی معافی مانگنے آیا، تو پھر اس نے اس کی معافی کو قبول نہ کیا اور اسے معاف نہ کیا، تو قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ آنے کی جرت نہ کرے۔ جو بھائی بھائی کو معاف نہیں کرے گا اسے رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ماں باپ کے لیے بھی، بہنوں بھائیوں کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، اہل محلہ کے لیے بھی، بستی کے لوگوں کے لیے بھی، ملک کی عوام کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں، تلخیوں کو گھٹائیں، تلخیوں کو بڑھانے کی بجائے، اور خطائیں درگزر کریں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہ ہے
جس وقت مکے کے لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دیں، مکہ سے نکالا، 3 سال جیل میں رکھا، آپ پہ کھانا پینا بند کر دیا گیا، آپ کے خاندان کے لوگ پتے کھانے پہ مجبور ہوئے، پھر بدر میں آپ کے خلاف جنگ کی، احد میں آپ کے خلاف جنگ کی، آپ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، ان کا کلیجہ چبایا گیا، حضور کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کو شہید کیا گیا، حضور کے خاندان کے لوگ شہید کیے گئے۔ اور پھر جب فتح مکہ کا موقع آیا اور وہی سارے کفار جب میرے حضور کے صحابہ کرام ان کو گھیر کر باندھ کے حضور کے سامنے پیش کر دیے گئے، اور ان لوگوں نے بھی اس وقت کہا کہ ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں۔ تو اس لمحے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا، فرمایا آج میں تم سے وہ جملہ کہتا ہوں جو میرے پیارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تم پہ تمہارے گناہوں کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، وانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ عثمان بن طلحہ تھا جس کے پاس خانہ کعبے کی چابی ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اسے کہا تھا خانہ کعبہ کی چابی مجھے دو تاکہ میں اندر سے طواف کر لوں، کیونکہ حضور نے ہجرت کرنی تھی، تو اس نے کہا نہیں، چابی ہم نے آپ کو نہیں دینی۔ ابو جہل نے، کافروں نے روکا ہے، چابی آپ کو نہیں دینی کسی صورت بھی۔ حضور نے فرمایا دے دو، اس نے کہا نہیں بالکل نہیں دینی۔ تو آپ نے فرمایا ایک دن آئے گا جب تم چابی لے کے آؤ گے اور وہ دن ہمارا ہوگا۔ 8 سال گزرے، مکہ جب فتح کیا، حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو پکڑ کے لاؤ۔ تو صحابہ کرام گئے، اس کو پکڑ کے لے آئے، سامنے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو جلدی جلدی چابی نکال کے دے دی۔ حضور چابی، سرکار نے چابی پکڑ لی، فرمایا تجھے میری کوئی بات یاد آئی؟ کہنے لگا جی۔ آپ نے فرمایا تھا ایک دن واقعی وہ دن آ گیا ہے۔ فرمایا اچھا تمہاری سزا کیا ہے؟ کہنے لگا جی میری سزا تو یہ ہے کہ مجھے قتل کیا جائے، یہاں کے قانون کے مطابق سزا یہ ہے۔ حضور خانہ کعبہ میں گئے، صاف کیا خانہ کعبہ، بتوں سے پاک کیا، باہر آئے، چابی لہرائی، فرمایا یہ چابی کس کو دوں؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی پاک، بڑی بڑی عظیم ہستیاں، دل میں تھی کہ یہ چابی ہمیں مل جائے۔ سرکار نے فرمایا عثمان بن طلحہ ادھر آؤ، سزا کیا ہے تمہاری؟ کہنے لگا سزا تو ہے کہ مجھے قتل کیا جائے، لیکن حضور انت کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، آپ بھی سخی ہیں، مجھے پتہ ہے، آپ کے ابا جی بھی سخی تھے، آپ کے دادا جی بھی سخی تھے، آپ کے پردادا جی بھی سخی تھے، آپ سخیوں کا خاندان ہے، اگر مجھے معاف کر دے میری غلطی۔ حضور نے فرمایا معاف بھی کیا، ہاتھ بھی اوپر کر۔ اس نے ہاتھ اوپر کیا، آپ نے چابی رکھی، فرمایا جا، معاف بھی کیا، چابی بھی دی، اور قیامت تک تیری نسلوں میں خانہ کعبے کی چابی چلتی رہے گی، اور آج بھی ان کی نسلوں میں وہ چابی چل رہی ہے۔ دیکھیں بندے کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے اور بیٹیوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اور بڑی بیٹی تھی حضور کی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نکلی مکہ سے ہجرت کے لیے، کیونکہ حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، تو آپ کی صاحبزادی پیچھے رہ گئی تھی۔ تو کچھ عرصے بعد وہ اونٹ پر بیٹھیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ سے ملنے کے لیے نکلی، تو رستے میں جاتے ہوئے ایک کافر تھا، حبار بن الاسود اس کا نام تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ حضور کی بیٹی جا رہی ہے، تو اس نے نیزہ مارا جو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کے شکم پہ لگا، اور وہ اونٹ سے زمین پہ گر گئی، اور اس وقت ان کو پریگننسی کیس بھی تھا، تو گریں، وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا، بلیڈنگ شروع ہو گئی، اسی غم میں اسی تکلیف میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اور بڑی بیٹی تھی حضور۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو صحابہ کرام اس بندے کو بھی باندھ کے لے آئے، اور پتہ تھا اس کا علاج کیا ہوگا۔ جب آئے تو اس نے کہا جی مجھ سے تو بہت بڑا جرم ہوا ہے، کیا رحیم ہے میرے آقا، کیا رحمت للعالمینی، اور کیا شان ہے میرے سرکار کی۔ حضور کو اپنی بیٹی پیش نظر تھی، بڑی بیٹی تھی حضور کی صاحبزادی تھی، اور اس نے جس ظلم سے انہیں شہید کیا تھا وہ بھی تھا۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنا بڑا ہے. سرکار نے فرمایا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا, تجھے بھی معاف کر دیا. لیکن ساتھ ایک بات کہی, حضور نے فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر, جب تو میرے سامنے آئے گا مجھے اپنی بیٹی یاد آ جائے. حضور کو اپنے چاچا سے بڑا پیار تھا, حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے. اتنا پیار تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیونکہ ہر مشکل سے مشکل مرحلے میں وہ حضور کی عزت پہ پہرا دیتے تھے. ابھی اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا نا, تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ان کی انمٹ تھی. پتہ چلا کہ ابو جہل نے حضور کو تکلیف دی ہے, تو شکار سے واپس آئے تھے تو وہی تیر کمان پکڑی ہوئی تھی, تو کسی خادمہ نے بتا دیا کہ آج آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف دی ہے. تو اسی طرح حضرت امیر حمزہ چلے گئے, خانہ کعبہ میں دیکھا بیٹھا ہوا ہے, کوئی بات نہیں کی, پوچھا بھی نہیں, سیدھا جا کے کمان ماری اور اس کا سر پھاڑ کے رکھ دیا. ابو جہل معافی مانگنے لگا. وہ شیر تھا اللہ کا حضرت امیر حمزہ, سیدھے حضور کی بارگاہ میں آیا, عرض کیا میرے پیارے بھتیجے میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں. حضور بہت غمگین تھے, آپ کا بدلہ میں لے آیا ہوں, اس کا سر پھاڑ آیا ہوں. تو حضور کہنے لگے چاچا میں اس سے خوش نہیں ہوں کہ اس کا تم نے سر پھاڑ دیا, میں تو اس سے خوش ہوں گا کہ آپ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے. تو کہا حضور آپ کہتے ہیں تو میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں. حضور کو بڑا ہی پیار تھا. اور جب غزوہ احد میں آپ کے کلیجے کو چبایا گیا نا, آپ کا جسم کاٹا گیا, آپ کو تکلیفیں دی گئیں, اور آپ کے لیے یہ بھی حیرانی ہوگی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 شوال تھی, آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا. یہ رمضان کے بعد جو روزے ہوتے ہیں نا 6, ان میں سے آخری روزہ تھا, اور روزے کی حالت میں جنگ کر رہے تھے. اور جب آپ کے نیزہ لگا نا حربہ, وہ پار ہو گیا اور اب زمین پہ گر گئے, تو صحابہ کرام گئے اور جا کے پانی پلانے لگے کہ پانی پی لیتے. اور آپ نے فرمایا نا انی صائمن, مجھے پانی نہ پلائیں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو پانی نہیں پیا, اسی طرح روزے کی حالت میں شہید ہوئے. اتنی بڑی ہستی تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ. جس سرکار نے آپ کے جسم کے ٹکڑے اٹھائے نا, چادر میں ڈالے, کٹا ہوا جسم, حضور روتے تھے. سرکار نے دیکھا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں, اور شہیدوں کی بہنیں, شہیدوں کی مائیں, رشتہ دار اپنے اپنے شہیدوں کو لے جا رہے ہیں, ان پہ آنسو بہا رہے ہیں. اور تو میرے آقا کریم نے اس موقع پہ فرمایا مدینے کی عورتوں تم اپنے اپنے رشتہ داروں پہ روتی ہو, میرے چاچے پہ کیوں نہیں روتی, میرے امیر حمزہ پہ کیوں نہیں روتی تم. تو ان کا سوگ حضور نے منایا, روتے رہے میرے آقا, بہت روئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات. اور ٹکڑے جب اٹھا کے آپ نے چادر میں ڈال کر جنت البقیع میں دفنانے کے لیے چلے, تو جبل احد سے آواز آئی کہ حضور امیر حمزہ کو میرے پاس رہنے دو, انہیں نہ لے کے جاؤ, ان کو ادھر رہنے دو, مجھے شرف بخشو. تو سرکار نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرت سیدنا عبداللہ بن جعشر اور ان کو یہیں پہ دفن کیا. اور آج بھی آپ گورنر مدینہ ہیں, روحانی گورنر ہیں. مدینہ طیبہ میں کسی کا مسئلہ حل نہ ہوتا ہو, یہاں بھی آپ کو بتا دوں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے اگر کسی نے کام کروانا ہے تو حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ چلا جائے, وہاں جا کے عرض کر دے اے امیر مدینہ کرم نوازی فرمائیں. وہاں سے سفارش لے کے پھر حضور کی بارگاہ میں جائے, بڑے سے بڑا مشکل مسئلہ بھی ہو تو ایک نگاہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات برکات حضور کے صدقے کرم فرما دے. تو جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قاتل وحشی وہ حضور کے سامنے آیا, اور جس نے کلیجہ چبایا تھا ہندہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی, اور وہ بی بی آ کے کہنے لگی آپ باقی تو شاید معاف کر دیں, میرا جرم بہت بڑا ہے, میں ہندہ ہوں, میں نے یہ. تو سرکار نے فرمایا بس خاموش, جا میں نے تجھے معاف کیا, تجھے بھی معاف کیا, وحشی کو بھی معاف کیا.
وحشی کو فرمایا تم میرے سامنے نہ آنا، بس مجھے اپنے چاچا کی پھر یاد آئے گی، میں نے تمہیں اسلام کی دولت دے دی۔ اس نے کچھ تکرار کیے، کچھ اس وقت بھی اعتراض کیے کہ ٹھیک ہے میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن کچھ سوال ہیں۔ اس نے سوال کیے اور سرکار نے بڑے تحمل سے جواب دیے اور پھر اسے قائل کیا اور پھر اسے مسلمان کیا۔ اس میں بہت بڑا سبق تھا کہ سرکار نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا، اپنے ذاتی غصے کو نہیں دیکھا، سرکار نے اصل یہ دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں چلے جائیں، کہ اگر میں انتقام لوں گا، اس کو قتل کر دوں گا تو یہ تو دوزخ میں جائے گا نا۔ مگر حضور کی ترجیحات دیکھی۔ آج ہمارے جو پیر ہیں، ہمارے جو مبلغ ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کے لیے سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کو کافر نہ بناؤ، لوگوں کو اسلام سے باہر نہ نکالو، انتقام میں، ذاتی انتقام میں آ کے فتوے نہ لگاؤ۔ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ امت مسلمہ کٹ کٹ کے اور دوزخ میں جا کے گرے گی۔ ایسا نہ کرو، بلکہ محبت پیار سے ان کو قریب کرو اور ان کو کوشش کرو۔ تمہارے جو ذاتی دشمن ہے، اس سے بڑی دشمنی تو نہیں ہو سکتی کہ حضور کی بیٹی کو شہید کر دیا، حضور کے چاچا کو شہید کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خان، مگر سرکار نے ان کو بھی کلمہ طیبہ کی دولت عطا فرما کے ان کے لیے بھی جنت کا رستہ ہموار کر دیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت طیبہ میں بھی یہ خوبصورت پیغام ہے۔ آج کا درس کچھ طویل ہے، میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ جب بھائیوں نے معافی مانگ لی، آپ نے معاف کر دیا، تو اس وقت انہوں نے کہا جی ابا جی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت روتے ہیں، اب صلح ہو گئی ہے، ہم مہربانی کریں چلیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے نا، میں نے چلا پہلے ہی جانا تھا لیکن مجھے میرے رب نے روک دیا تھا کہ نہیں، تم نے نہیں جانا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو آپ نے جبریل سے پوچھا تھا کہ جبریل اب تو میں بادشاہ مصر بن گیا ہوں، اب تو میں ابا جی کو، تو فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہیں، ابھی انہیں ویسے ہی رہنے دیں، کیونکہ اب وہ ہمیں یاد بہت کرتے ہیں، بہت روتے ہیں، اور بندہ جب مشکل میں ہوتا ہے تو زیادہ یاد کرتا ہے رب کو، زیادہ روتا ہے۔ تو ان کو ہم 100 شہیدوں کا ثواب روزانہ دیتے ہیں، تو ان کا ثواب رک جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مشکل آتی ہے نا، اس میں بھی بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ بندے رب کو پیارے ہوتے ہیں، رب ان کو آزماتا ہے، انہیں مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس کو یاد کریں، رب ان کے درجے بڑھاتا جائے۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی تو کہا کہ آپ نے نہیں جانا، وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنی قمیض اتار کر اپنے بھائیوں کو دی۔ یہ قرآن مجید کا 13واں پارہ ہے۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیض لے جاؤ اور ابا جی کی آنکھوں پہ ڈال دینا۔ قمیض پیچھے بعد میں ہٹے گی، ابا جی کی آنکھیں پہلے روشن ہو جائیں گی۔ اور واقعی جب وہ وفد لے کر گیا تو جو یہودا تھا نا، بڑا بھائی، اس نے وہ قمیض ان سے چھین لی بھائیوں سے۔ اس نے کہا وہ پہلے والی قمیض میرے باپ کو دکھی کرنے والی، وہ بھی میں لے کے گیا تھا، اب باپ کو سکھی کرنے والی قمیض یہ بھی میں ہی لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ 1 مہینے کا فاصلہ تھا، ایک قول کے مطابق 1 ہفتے کا فاصلہ تھا، مگر وہ دوڑنا شروع کر دیا اس نے۔ اب وہاں سے مصر سے نکلا دوڑتے ہوئے وہ بیٹا، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، غلطی کوتاہی اپنی جگہ پہ، مگر آخر کار کوئی ایسا عمل کرے بندہ کہ باپ کا دل خوش ہو جائے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اذا نظر الوالد الی ولدہ فسرہ، اگر باپ ایسا عمل کرے، بیٹا ایسا عمل کرے کہ اپنے باپ کا دل خوش کر دے، تو اس خوش کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو وہاں سے وہ لے کے بھاگا، ابھی مصر سے باہر نہیں نکلا تھا یہودا قمیض۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام آپ مصلے سے اٹھ پڑے، اور پیچھے جو آپ کے محلے کے لوگ تھے، بستی کے لوگ، آپ نے انہیں بلایا۔ بڑی مدت کے بعد آپ نے انہیں اکٹھا کیا، تو ساری برادری کے لوگ، کنان کے لوگ کہنے لگے بابا جی آج خیر ہے، خیریت ہے، آج کیسے آپ اٹھ پڑے ہیں، آپ سے تو ہلا نہیں جاتا تھا،
اور آج آپ نے ہمیں جمع کر لیا ہے. فرمایا انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹے کی خوشبو آ گئی ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو قلبی تعلق ہوتا ہے نا، اس کی خوشبو آ جاتی ہے. ادھر سے وہ یہودا آپ کے پاس پہنچا، دوڑتا پہنچا اور جا کے قمیض پیش کی. ابا جی حضرت یوسف علیہ السلام ٹھیک ہے، وہ مصر کے بادشاہ ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا، یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. یا اللہ کریم تیرا شکر ہے. سجدے سے سر اٹھایا اور پہلا سوال یہودا سے پوچھا، اچھا میرے بیٹے یہ بتا وہ کس دین پر ہے؟ اب دیکھیں نا، اتنی مدت گزر گئی مگر باپ نے یہ نہیں پوچھا اس کی صحت کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، کاروبار کیسا ہے، نہ اس کا دین کیسا ہے، کس دین پر ہے. تو حضرت یہودا نے کہا ابا جی آپ کے دین پر ہے، آپ کے ابا جی کے دین پر ہیں، حضرت ابراہیم کے دین پر ہے، اسلام پر ہے. تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو. اس وقت آپ نے نماز شروع کر دی اور یہ مغرب کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا. اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شکرانے کے لیے نماز شروع کر دی. 4 نفل پڑھنے تھے. خوشی کا عالم یہ تھا کہ 3 پہ جا کے سلام پھیر دیا، اور جب 3 پہ سلام پھیرا اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اپنے حبیب کی امت پہ وہ نماز مغرب بنا کر فرض کر دی. یہ آج جو ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا شکرانہ ہے. تو جو مغرب کی نماز پڑھتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں محدثین کہ جو مغرب کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا حشر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فرما دے. تو نمازیں ساری پڑھنی چاہیے. آپ نے سجدہ کیا اور پیغام کیا دیا؟ دین کون سا ہے؟ کہا اسلام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی مدتوں کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام کو فکر تھی تو اپنے بچے کے دین کی فکر تھی. یہ کروڑ باتوں کی ایک بات ہے اگر کوئی سمجھے. آج ہم اپنی نسلوں کی سہولت کے لیے سوچتے ہیں، گاڑی کے لیے سوچتے ہیں، ان کا مکان کیسے بنانا ہے یہ سوچتے ہیں، ان کے رشتے کیسے کرنے ہیں یہ سوچتے ہیں. اگر نہیں سوچتے تو یہ نہیں سوچتے کہ ان کا دین کیسے بچانا ہے. بھائی دین کے لیے سوچیں. ہمارے بچے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. بھائی یورپ میں گیا، امریکہ میں، بیلجیم میں، جرمنی میں، وہاں جا کے ان کا دین بچا ہے یا نہیں کبھی نہیں پوچھا. پیسے کتنے بھیج رہے ہو، ڈالر کا کیا ریٹ ہے، مال کا کیا ہے، فلاں کو کب بلا رہے ہو، فلاں کو وہاں کب بلا رہے ہو، بھائی کو بھی ایڈجسٹ کر دو، صرف پیسے کے لیے، دولت کے لیے. اب وہاں جا کے بچے کے کردار میں کتنی تبدیلی آئی ہے، اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہوا ہے یا نہیں، وہ کس مذہب پہ چلا گیا ہے کبھی پرواہ نہیں، کبھی سوچ بھی نہیں آئی. نہ نبیوں سے سیکھو کہ اتنے طویل سال بھی گزر جائیں تو سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی دین کی ہونی چاہیے، اور بچوں پہ ان کے تمام معاملات میں سب سے زیادہ ان کے دین کی فکر کرو کہ دینی اعتبار سے وہ اسلام پر مضبوط ہیں یا نہیں. یہ نئے نئے فتنے صبح و شام آ رہے ہیں، کہیں رافضیت کا، کہیں غامدیت کا، کہیں خارجیت کا، کہیں ناسبیت کا، اس طرح مختلف فتنے ہیں، انجینئرت کا. تو ان سے اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے؟ اور بچے تب ہی بچیں گے جب ان کو پہلے اسلام کے قریب کریں گے، دین کے قریب کریں گے، قرآن کے قریب کریں گے، اہل اللہ کے قریب کریں گے، نیکوں کے قریب کریں گے. تو یہ چند باتیں ہیں، کل اختتامی درس میں پھر بیان ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر وہاں سے چلے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال اور یعقوب علیہ السلام کا وصال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا. اس پہ بڑی اہم باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کل کی گفتگو میں ہوں گی. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں ہم نے سیکھیں ہمیں ان پہ عمل کرنے کی اور یہ باتیں آگے پہنچانے کی.
توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین و آمین۔